بیٹھا ہوا تھا تو سڈنلی ایک میسج آیا اور اس میں پتہ چلا کہ جی حافظ صاحب کے نام سے ہم زیادہ جانتے تھے کہ حافظ جی کا انتقال ہو گیا. پہلے تو سمجھ ہی نہیں آئی ہوا کیا ہے. پھر جب بات چیت ہوئی ان کے دوستوں سے کہ وہ NCA میں ابھی بھی کام کر رہے تھے, دوپہر کو کوچنگ سیشن کر کے آئے ہیں اور اس کے بعد وہ سوئے تو پھر وہ اٹھ نہیں سکے. سعدیہ, آج ٹریبیوٹ میں پیش کرنے جا رہا ہوں, بلکہ ہم لپاڑا شاٹ کی طرف سے سجاد اکبر صاحب کو. سعدیہ, سجاد اکبر صاحب کے بارے میں بتاتا جاؤں میں آپ کو کہ 600 کے قریب انہوں نے فرسٹ کلاس آؤٹ کیے, فرسٹ کلاس میں وکٹیں لی, بیٹنگ میں بھی 6000 کے قریب رنز کیے, ایک سیزن میں 100 سے اوپر آؤٹ کیے, اور وہ پاکستان کی ٹیم میں بھی آئے, اور ٹیم میں آئے شارجہ میں کھیلے وہ اگینسٹ انڈیا, اور پہلے میچ میں انہوں نے انڈیا جیسی ٹیم جو اسپنرز کو بڑا اچھا کھیلتی ہے 45 رن دے کے 2 آؤٹ کیے. اس کے ساتھ پھر اگلا میچ جو نیوزی لینڈ کے اگینسٹ ہوا تو نیوزی لینڈ بہت جلدی آؤٹ ہو گیا, ان کی باری نہیں آئی, اور اس کے بعد جی سجاد اکبر صاحب دوبارہ پاکستان میں نہیں آ سکے. کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ اس زمانے میں جو ہمارے کپتان تھے وہ زیادہ تر ان کو ڈومیسٹک کرکٹ میں جو اپنا کو پسند آ جاتا تھا نا تو اس کو تو بہت اپارچونیٹی ملتی تھی, باقی جو تھے ان کو بس کھلا کے کلر دے دیا جاتا تھا. اس کے بعد وہ ڈومیسٹک سے اپنی واپس نہیں آ سکے. PNSC کی بھی انہوں نے کپتانی کی, لاہور کی کپتانی کی, اور بہت ہی شاندار ایک کریئر کرکٹ کا گزارا. اس کے بعد وہ کوچنگ میں آ گئے, اور کوچنگ میں انہوں نے لیول 4 کیا, اور اس کے بعد جی کوچنگ ایبٹ آباد کی بھی کی, ساؤتھ پنجاب کی بھی کی, اور یہ سفر پھر چلتا چلا گیا. سجاد اکبر صاحب بھی اسی کھلاڑیوں کی کیٹیگری میں شامل ہیں کہ جنہوں نے بہت شاندار کرکٹ کھیلی, اور انہیں بہت زیادہ کرکٹ کھیلنی چاہیے تھی لیکن وہ نہیں کھیلی, مگر شکایت نہیں کی. اسی طرح کوچنگ کے حوالے سے بھی بہت صاف ستھرا ایک انہوں نے وقت گزارا. 2 دن پہلے رات میں, بلکہ پرسوں رات کی بات ہے, میں بیٹھا ہوا تھا تو سڈنلی ایک میسج آیا اور اس میں پتہ چلا کہ جی حافظ صاحب کے نام سے ہم زیادہ جانتے تھے کہ حافظ جی کا انتقال ہو گیا. پہلے تو سمجھ ہی نہیں آئی ہوا کیا ہے. پھر جب بات چیت ہوئی ان کے دوستوں سے کہ وہ NCA میں ابھی بھی کام کر رہے تھے, دوپہر کو کوچنگ سیشن کر کے آئے ہیں, اور اس کے بعد وہ سوئے تو پھر وہ اٹھ نہیں سکے. تو آخری دن تک وہ کام کر رہے تھے. اور ایک چیز میں ضرور کہوں گا وہ یہ کہ سعدیہ, پاکستان میں سینکڑوں لوگوں نے ٹیسٹ کرکٹ, انٹرنیشنل کرکٹ کھیلی, ہزاروں فرسٹ کلاس کرکٹر پیدا ہوئے, لیکن میں یہ ان کے بچوں سے کہنا چاہوں گا کہ بہت کم لوگ ہیں بیٹا جو چھاتی تان کے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے باپ نے بڑی ایمانداری سے کرکٹ کھیلی, بڑی ایمانداری سے کوچنگ کی, اور اوور آل کسی سے بھی بات کرو گے تو وہ اس پہ ٹرسٹ بھی کریں گے. تو آپ کو اپنے والد پہ فخر ہونا چاہیے. ساتھ ساتھ میں ان کے دوستوں کو بھی, کیونکہ یہ 3-4-5 دوست تھے جو ہر رات ماڈل ٹاؤن میں ایک چائے خانے پہ بیٹھتے تھے اور کرکٹ پہ بحث و مباحثہ ہوتا تھا, اور بعض اوقات تو ایسا لگتا تھا کہ بھئی آج کے بعد یہ دوبارہ ملیں گے ہی نہیں. تو وہ بھی ان کی بھی ایک کرسی خالی ہو گئی ہے. وہ کرسی تو بھر جائے گی لیکن اتنا بڑا انسان اس کرسی پہ نہیں بیٹھے گا. اور ساتھ ساتھ سعدیہ, میرے خیال سے میں نقوی صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ انٹرنیشنل کرکٹرز کو ویسے بھی آپ پینشن بھی نہیں دے رہے ہوتے, اور ایک شخص جو اپنی ڈیوٹی کے دوران انتقال کر گیا, ضرور اس کا خیال کریں. ان کو کرکٹ کے حوالے سے بھی جو ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا, کوچنگ میں بھی جو کچھ حاصل کرنا چاہیے تھا, کیونکہ خاموش آدمی, محنتی آدمی, اور اپنے آپ کو جو کہتے ہیں آج کل سیل کرنا نہیں آتا, تو ضرور اس کا خیال کریں, اور کوئی ایک اچھی رقم ان کے لیے اناؤنس کریں. ان کے ایون گھر پہ جا کے کنڈولنس کے لیے بھی آپ کو خود جانا چاہیے, اور کچھ نہ کچھ ضرور سوچیں کہ ایک آدمی نے اتنا کچھ جو پاکستان کی کرکٹ کے لیے کیا ہے. آپ فورن کوچز آتے ہیں, ان پہ آپ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں. ایسے پاکستان کے ہیرے جنہوں نے خاموشی سے اس ملک کی خدمت کی ہے, صحیح معنوں میں ان کی فیملی مانگے گی تو لائلٹی کے ساتھ, آنیسٹی کے ساتھ اپنا ہمیشہ کام کیا ہے. اور میرے خیال سے اس پلیٹ فارم سے ہمیں یہ بات بھی کہنی چاہیے کہ ابھی بھی ڈومیسٹک کے لیے میچز ہو رہے ہیں, اور اس وقت جو پورے ملک میں حال ہے گرمی کا, میرے خیال میں وہ بھی قابل ذکر ہے یہاں پر, کہ اس کا بھی خیال رکھا جائے کہ جہاں پر بریک پاسبل ہے وہاں پر ڈیو بریک دیا جائے, کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے. تو
میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ بھی ایک وجہ ہے یا یہ وجہ ہے نہیں ہے, we are not going to that claim, کنٹروورسی نہیں کریٹ کرنا چاہ رہے, لیکن یہ کہ خیال ضرور کریں کیونکہ ہم کے دوران گیا ہے جان سے. کریکٹ, ایک تو ان کو وہ جو ڈیوز ملنا چاہیے نہ صرف آنر بلکہ فائنینشلی بھی جس طرح سے خیال ہونا چاہیے ان کا وہ ہونا چاہیے, اور جو دوسرے باقی لوگ بھی, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہاں پر آئے انٹرنیشنل کوچز اور پلیئرز اور جتنا بھی اسٹاف ہوتا ہے اس کی تو بڑی قدر کی جاتی ہے, لیکن یہاں پر جو آپ کے لوگ موجود ہیں بڑی لائلٹی کے ساتھ پاکستان کو سرو کر رہے ہیں وہ کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں. اور آخر میں حافظ جی سلام آپ کو, اور میں شرمندہ بھی ہوں, افسوس بھی ہے کہ کاش آپ کی زندگی میں یہ پروگرام کر پاتا.